السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کا آسان وظیفہ بتاؤں گی۔ شروع میں کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گی جن پر عمل کرنے سے ہمارے گھر سے شیطانیت دور ہوگی، کیونکہ شیطان اور شیطانیت ہی ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑوں کا سب سے بڑا سبب بنتا ہے، اور جس گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اس گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ گھروں سے شیطانیت اور بے برکتی دور کرنے کے لیے ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کا آسان وظیفہ کون سا ہے کہ جس پر انشاءاللہ عمل کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے، سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ یاد رکھیے کہ اینٹ کو اینٹ سے ملانے کے لیے سیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لکڑی کو لکڑی سے ملانے کے لیے کیل کی ضرورت ہوتی ہے، کاغذ کو کاغذ سے ملانے کے لیے گوند کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن دو دلوں کو ملانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے خاص فضل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ایک ظاہری تدبیر بیوی کے لیے اور میاں کے لیے یہ ہے کہ ایک دوسرے کی جائز باتوں کو جی اچھا کر کے مان لیا جائے، اور باطنی تدبیر کیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے دل سے دعا کریں، ایک دوسرے کو خوب معاف کر کے ایک دوسرے کو اپنے حالات سے مجبور سمجھ کر بے قصور سمجھیں، اس کی غلطیوں پر دل میں اس کے خلاف اٹھنے والے غم اور غصے کے جذبات کو پیار، محبت، شفقت اور رحمت کی تھپکی دے کر سلا دیں، اور اس کے لیے دعائیں مانگیں، اور یہ سوچیں کہ یہ بھی اللہ کا بندہ ہے یا پھر یہ بھی اللہ کی بندی ہے، تو اگر اس سے غلطی ہو گئی تو کیوں نہ میں اللہ تعالیٰ سے اس کو دعا کر کے نیک بنا لوں۔ تو سب سے پہلی چیز کیا اثر کرتی ہے؟ دعائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم دونوں میں سچی محبت پیدا فرما دیجئے۔ اس کے بعد جو ہے جھگڑا اور اختلاف، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دو مسلمانوں میں اختلاف یا جھگڑا شیطان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جھگڑا نیکیوں کو ایسے مونڈتا ہے جیسے استرا بالوں کو مونڈ دیتا ہے۔ بڑے سے بڑے سمندر اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے خشک ہو جایا کرتے ہیں، اس لیے جھگڑے سے بچنے کے لیے شیطان مردود سے بچنے کی بہت زیادہ فکر کی جائے۔ جن چیزوں سے گھروں میں شیطان آتے ہیں ان سے بچا جائے، اور جن اعمال سے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے ان اعمال کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے لیے ایک عمل یہ ہے کہ گھر میں کبھی بھی سورہ بقرہ پڑھ لیں، میاں پڑھ لے یا بیوی پڑھ لے، اور پڑھ کے اس پانی پہ دم کریں، اور پانی کو خود بھی پئیں، بیوی بھی پیے، گھر میں بچے بھی پئیں، اور سورہ بقرہ کے پانی کا سپرے کریں اپنے گھر کے چاروں کونوں میں یا پورے گھر میں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کا ایک کمرہ ہے تو آپ کمرے کے اندر کر سکتے ہیں، اگر پورا گھر ہے تو آپ پورے گھر کے اندر سورہ بقرہ کا پانی پڑھ کے اور اس کا سپرے کر سکتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ شیطان اس گھر میں ٹھہر نہیں سکتا جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، اور اس کے ساتھ اس کا بھی اہتمام کیا جائے کہ گھر میں کسی جاندار کی تصویر نہ ہو، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں تصویر یا کتا موجود ہوگا وہاں پہ فرشتے نہیں آتے۔ تو اس لیے اپنے گھروں سے ہر قسم کی جاندار کی تصویریں، چاہے وہ انسانوں کی ہوں یا جانوروں کی ہوں، تو ان کو بالکل سے اپنے گھروں سے ہٹا دیں۔ ہم لوگ خود ہی اپنے گھروں میں تصویریں لگاتے ہیں اور رحمت کے فرشتوں کو آنے سے گھر میں روکتے ہیں، اور پھر خود ہی روتے پھرتے ہیں کہ گھروں میں بے چینی ہے، بے سکونی ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے یہاں اب تو پیکٹس اس طرح کے ہیں، صابن کا ہو، سرف کا ہو، یا کسی بھی قسم کا جس کے اوپر تصویر بنی ہوتی ہے، ان تصویر کو پرماننٹ مارکر پھیر کے تصویر کو جو ہے وہ آپ مٹا سکتے ہیں، یا پھر اس کے اوپر اسٹیکر چپکا دیں تاکہ تصویریں ہمارے گھروں سے ختم ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ دیکھیے گا یہ چیز بہت سکون اور برکت کا سبب بنے گی۔ پھر ہے کہ گھروں میں کثرت سے تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ قرآن شریف جو ہے نا، اس کی تلاوت جس گھر میں کی جاتی ہے اس گھر میں خیر و برکت زیادہ ہوتی ہے، ملائکہ آتے ہیں، فرشتے، اور شیطان نکل جاتا ہے۔ اور جس گھر میں تلاوت نہ ہو وہ گھر لوگوں پر تنگ ہو جاتا ہے۔ جی، جس گھر میں تلاوت نہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ گھر لوگوں پر تنگ ہو جاتا ہے، اس لیے خیر و برکت اس سے کم ہو جاتی ہے، شیطان اس گھر میں اپنا مسکن بنا لیتے ہیں اور فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان مرد اور عورت کو اپنے گھر میں روزانہ تلاوت کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، اور شوہر کا ہے کہ شوہر اس بات کا اہتمام کریں کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو پہلے 2 رکعت پڑھیں، اسی طرح گھر سے باہر جانا ہو تو 2 رکعت پڑھ کر باہر نکلیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر سے نکلے ہیں تو 2 رکعت پڑھ کر نکلے ہیں۔ تو 2 رکعت کا اہتمام ہر مرد اور عورت کو کرنا چاہیے۔ فرضوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام بھی خیر و برکت کا سبب ہوتا ہے اور گھروں سے جھگڑوں کے ختم ہونے کا ذریعہ
ہوگا۔ شوہر اور والد کو چاہیے کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کر کے ممکن ہو تو پہلے 2 رکعت نفل پڑھیں، پھر کوئی بات کریں۔ اسی طرح گھر سے نکلتے ہوئے 2 رکعت نفل پڑھ کر نکلیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کے اہتمام سے گھروں میں برکت آئے گی اور بہت ساری پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ ایک اور چیز ہے کہ منزل پڑھنے کا اہتمام کریں۔ منزل پڑھنے سے بھی شیطان دور ہو جاتے ہیں اور ناگہانی آفات سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ جن لوگوں کو منزل کا نہیں پتہ، منزل کی کتابیں بک سٹالز پہ بھی ملتی ہیں، اور اس کے علاوہ آج کل تو موبائل فون میں ایپ بھی ہے منزل کی، تو آپ جو ہے وہ پلے اسٹور پہ جا کے منزل کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور منزل کچھ قرآنی صورتوں کا مجموعہ ہوتا ہے، تو اس کو پڑھ کے اگر صبح شام پڑھ سکتے ہیں صبح شام پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتے تو دن میں ایک دفعہ کسی بھی وقت پڑھ کے اور جو ہے اس کو دم کریں اپنے گھر پہ، اپنے اوپر پانی پئیں اور گھر پہ اسپرے بھی کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، یعنی میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کا وظیفہ۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آیت کریمہ پڑھنی ہے 100 مرتبہ، 100 مرتبہ پڑھ کے محبت کے لیے، انسیت کے لیے، آپس میں ایک دوسرے سے پیار کے لیے دعا مانگیں، ٹھیک ہے۔ پھر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے 40 مرتبہ، اور یا ارحم الراحمین 500 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تو 500 مرتبہ پڑھ لیں۔ تو اس میں 3 چیزیں لکھی ہوئی ہیں، 500 مرتبہ یا 70 مرتبہ۔ اگر اتنا بھی نہیں پڑھ سکتے تو صرف 7 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر دعا مانگیں کہ اے اللہ ہم دونوں میاں بیوی میں محبت پیدا فرما دیجئے۔ تو کیا عمل ہے؟ آیت کریمہ 100 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر لا حول ولا قوت الا باللہ 40 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یا ارحم الراحمین 500 مرتبہ، 70 مرتبہ، یا پھر صرف 7 مرتبہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ تو ان وظائف کے اہتمام سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ مستقل پابندی سے پڑھیں اور اہتمام سے، گناہوں سے بچیں، اور کوشش کریں کہ کسی طرح بھی کوئی ایسا کام نہ ہونے پائے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آئے یا اللہ ہم سے ناراض ہو جائیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ دنیا اور آخرت کی کوئی نعمت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور بشری تقاضے سے اگر کبھی گناہ ہو بھی جائے تو فوراً توبہ استغفار کریں، گناہوں کی معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں سکون پیدا کر دیں۔ آج ہر شخص جو ہے وہ پریشان ہے، کیونکہ اس کو ذہنی سکون میسر نہیں ہے۔ تو ذہنی سکون کب آئے گا؟ جب گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے اور اللہ سے تعلق ہم قائم کریں گے۔ اس ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ گھر سے برکت ختم ہونے کی وجہ کیا ہے، شیطان کا آنا، اور شیطان سے بچنے کے لیے سب سے پہلے سورہ بقرہ کبھی بھی مہینے میں 1 دفعہ، 2 دفعہ، یا پھر ہر ہفتے جب آپ کو سہولت ہو سورہ بقرہ پڑھ کے اور ایک بوتل پہ دم کر کے رکھ لیں، گھر میں اسپرے کریں، خود میاں بیوی بچے پورے گھر والے اس پانی کو پئیں، تو انشاءاللہ سورہ بقرہ کے پڑھنے سے گھر میں شیطان نہیں آئے گا۔ منزل کا اہتمام کرنا ہے اور 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں شوہر کو جب گھر میں داخل ہوں اور گھر سے نکلیں، کیونکہ یہ سنت عمل ہے، تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا، اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگنی ہیں۔ اور آخر میں نے یہ وظیفہ جو آپ کو بتایا میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کا، تو اس انشاءاللہ ان سب چیزوں پر عمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں سکون، برکت اور رحمت بھی نازل کریں گے، اور میاں بیوی میں اور گھر والوں کے آپس میں محبت بھی پیدا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ویڈیو اگر آپ کو میری پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کر دیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔